آج سے ایک نیا سفر سٹارٹ ہے۔ میں اپنی زندگی کی کہانی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، جو ایپیسوڈز میں کنورٹ کیا میں نے۔ یہ ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ کس طرح میں نے خود کو بچایا، کس طرح میں بگڑی ہوئی لڑکی سے ہدایت کے راستے پر آئی، کس طرح میں فیشنیبل سے حیا کی چادر میں لپٹی، کس طرح میں نے موو آن کیا اور میں نے کیا کیا کیا، کس طرح کیا۔ یہ سب کچھ پوری داستان اپنی میں آپ کو ان ایپیسوڈز میں بتاؤں گی۔ ایپیسوڈ نمبر 1، میری کہانی میری زبانی۔ ترک حرام سے ریسٹارٹ کرنے سے پہلے میری لائف بہت چینج تھی۔ میں بھی آپ سب کی طرح ایک عام لڑکی تھی، اور اب بھی آپ سب کی طرح ایک عام لڑکی ہی ہوں۔ میں بھی حرام ریلیشن شپ میں انوالو تھی، مگر کہتے ہیں نا، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ بچوں میں بھی ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہو چکی تھی۔ ہر ٹائم موبائل پکڑ کر اس کے میسج کا ویٹ کرتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ ہر بار اس نے میری عزت پروار کیے تھے، اور بچوں میں نے بار بار محبت سمجھ کر اس کی غلطی کو معاف کیا۔ یہی غلطی میرے لیے عذاب بن گئی۔ اسی غلطی نے مجھے عام کر دیا۔ اس کے لیے میں جو کر رہی تھی، میں جانتی تھی بچوں یہ گناہ ہے۔ ہر بار اللہ سے بس یہ کہا کرتی تھی، اللہ مجھ میں ہمت نہیں ہے چھوڑنے کی، میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، کبھی سوچ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی، کبھی خیال میں بھی نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ بچوں مجھے اس کی عادت تھی۔ ہم جس کے ساتھ رہتے ہیں نا، اس کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے۔ بس میں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی تھی، میں جانتی ہوں یا اللہ یہ گناہ ہے، پر میرے بس میں نہیں ہے کچھ بھی، آپ میرے لیے بہتر کرو، آپ چاہو تو آپ سب کر سکتے ہو۔ میں جب بھی اس کے ہاتھوں بچوں سے ریل ہوتی تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی، اللہ کے سامنے روتی، اللہ کو بتاتی، مگر میں یہ کہتی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیوں بدل گیا ہے۔ جو شروع میں مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتا تھا، وہ اب کیوں مصروف ہو گیا ہے۔ مجھے ویٹ بزی کا کہہ کر ہر ٹائم آن لائن رہنا اس کا، یہ سب چیزیں مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ پر میں اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ میں دور ہونا چاہتی ہوں ان سب سے، اور میں آپ کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار، بس ایک بار مجھے دکھا دو کہ یہ میرے ساتھ چیٹ کر رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ جس کو بھی چاہو گے اسی کے ہاتھوں رسوا ہو جاؤ گے، اسی کے ہاتھوں توڑ دیے جاؤ گے۔ پھر مجھے اللہ نے اس کا اصلی چہرہ دکھایا اور کہا، بتا میرے بندے کون ہے تیرا میرے سوا۔ مگر بچوں میں اس سے بھی نہیں سنبھلی تھی، میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ بس دل میں اللہ کا ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا۔ میں بس اس کو چھوڑنے سے ڈرتی تھی، کہیں وہ مجھ سے بچھڑ نہ جائے، کہیں میں اسے چھوڑ دوں تو وہ کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ اس کا کسی اور کے پاس جانے کے ڈر نے اور اسی خوف نے مجھے ہمیشہ اسی رشتے میں رکھا، اور میں چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ پاتی تھی۔ مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی اس ٹائم کہ اگر وہ انسان ہم سے بات کر رہا ہے تو ہم کیسے اس پر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کسی اور سے بات نہیں کر رہا۔